بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی رات کی تنہائی میں اپنے دل کو ٹٹولا ہے؟ کبھی اپنے گناہوں پر سوچا ہے؟ کبھی دل سے روئے ہیں؟ کبھی اللہ کو پکارا ہے کہ آنکھیں برسنے لگے اور زبان کانپ جائے؟ آج کی رات، آج کا لمحہ شاید آپ کی زندگی کا سب سے خاص لمحہ بن جائے، کیونکہ آج ہم اللہ کے اس نام کو پکارتے ہیں، یا غفورو، جو گنہگاروں کا سہارا ہے، جو رات کی تاریکی میں رونے والوں کا محبوب ہے، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ ماں کی گود بھی اس کی رحمت کے آگے شرما جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت سورۃ الزمر میں فرماتا ہے، کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیا یہ الفاظ آپ کے دل کو نہیں چھوتے؟ اللہ خود ہمیں بلا رہا ہے، خود کہہ رہا ہے کہ لوٹ آؤ۔ سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ یقین کریں گے گناہ نیکی میں بدل جائیں گے؟ سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور بے شک میں غفور ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر ہدایت پر قائم رہے۔ یہ صرف معافی نہیں، یہ محبت کی انتہا ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری پہر اٹھتے، آسمان کی طرف دیکھتے اور آنکھوں سے آنسو بہتے۔ آپ فرمایا کرتے، یا اللہ میری امت، میری امت، کیا ہم نے اس نبی کو یاد رکھا ہے جس نے ہمیں ہر لمحہ یاد رکھا؟ کیا ہم نے اس رب سے معافی مانگی ہے جس نے ہر لمحہ ہمیں دیکھا؟ جو استغفار کو لازم کر لیں، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکالنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جب دنیا ٹھکرا دے، جب دوست چھوڑ دے، جب نفس گناہوں کی دلدل میں گر جائے، تو صرف ایک نام باقی رہ جاتا ہے، یا غفورو، اے وہ ذات جو شرمندگی کی بنیاد پر معاف کر دیتی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، الغفور وہ ہے جو گناہوں کو یوں چھپاتا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ یہ عمل کرنے کا مکمل طریقہ کار نوٹ فرما لیجئے کہ آپ نے اس عمل کو کب کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ محترم ناظرین کرام، رات کی تنہائی جب دل بولنے لگے اور آنکھیں نم ہو جائیں، خاموشی اختیار کریں، ایک کمرہ، ایک جگہ، جا نماز بچھا کر ایک نام دل سے پڑھیں، وضو کر لیں، پھر بیٹھ جائیں، 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، یا غفوروں کو 313 مرتبہ اس درد کے ساتھ پکاریں کہ گویا آپ کی آخری پکار ہو۔ ہر بار دل سے کہیں، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے معاف کر دے، میری خطائیں چھپا لے، میری زندگی بدل دے۔ آخر میں پھر درود شریف اور ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا کیجئے گا۔ رونا آئے تو روکنا نہیں، اللہ آپ کے آنسو دیکھنا چاہتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس عمل کو کرنے کے جو مجرب اثرات ہیں وہ ذرا نوٹ فرما لیجئے۔ خواب میں روشنی نظر آتی ہے، دل کو سکون لوٹ آتا ہے، مایوسی امید میں بدل جاتی ہے، بوسیدہ تقریر چمک اٹھتی ہے، بچھڑے لوٹ آتے ہیں، رزق دروازے پر دستک دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت قریب ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، میری دعا ہے کہ یا اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم گناہگار ہیں لیکن تو غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ، ہم راتوں کو سوتے ہیں، تو ہمیں جگاتا رہا، ہم دنیا میں کھو گئے، تو ہمیں اپنی یاد دلاتا رہا۔ اے غفور الرحیم، ہمیں معاف کر دے،
ہمارے ماں باپ، بہن بھائی اور تمام امت کے گناہوں کو بخش دے، ہماری گناہوں کو نور سے بھر دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کا دل لرز گیا ہو، اگر آنکھوں میں نمی آ گئی ہو تو اسے روکے نہیں، بلکہ اس ویڈیو کو ان تک پہنچائیں جنہیں اللہ سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کا وظیفہ، بہترین وظیفہ آپ کو پسند آیا ہو تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔